جانے کے بعد عیسیٰ امامت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مقتدی بننے کے لیے آیا ہے۔ حضرات، جس کی امامت کے ہوتے ہوئے سیدنا عیسیٰ کی امامت نہیں چل سکتی، جس کی امامت کے ہوتے ہوئے سیدنا موسیٰ کلیم کی امامت نہیں چل سکتی، اس نبی کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی امامت کیسے چل سکتی ہے؟ حضرات، لیکن تعصب کی بات یہ ہے، اسلام کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، میاں نواز بھی اپنی زبان سے اسلام کی بالادستی کی بات کرتا ہے، زرداری بھی یہ بات کہتا ہے اسلام کو نافذ ہونا چاہیے، لیکن اسلام کے نافذ ہونے میں بنیادی رکاوٹ کیا ہے؟ حضرات، شہر فیصل آباد میں نفاذ اسلام کے راستے میں جتنی رکاوٹیں موجود ہیں، آج میں ان کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس بات کو پہچان لیں، کملی والے کا دین اعلیٰ، کملی والے کا قانون اعلیٰ، کملی والے کا نظام اعلیٰ ہے، لیکن وہ کیوں ریاست کا قانون نہیں بنتا؟ حضرات، اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات کو میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ حضرات، پہلی وجہ یہ ہے، آج ہماری محبت نبی کے نظام کی وجہ سے، اللہ کے قانون کی وجہ سے نہیں بلکہ برادری کے بت کی وجہ سے ہے۔ شیخ سے محبت کرتا ہے، جٹ سے محبت کرتا ہے، بٹ سے محبت کرتا ہے، ارائی سے پیار کرتا ہے، اور لیکن جو کملی والے کے ساتھ محبت کی وجہ ہے آج وہ ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ تم جٹ ہو پھر بھی، بٹ ہو پھر بھی، شیخ ہو پھر بھی، راجپوت ہو پھر بھی، اگر کملی والے کے غلام ہو مجھے تم سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر تم کملی والے کے غلام نہیں، مجھے تم سے بغاوت کرنی چاہیے، تمہارے خلاف اعلان بغاوت، اعلان نفرت مجھے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی برادری کی پگڑی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی برادری کے جتھے کو دیکھتے ہیں، اپنی برادری کے رخ کو دیکھتے ہیں، کملی والے کی محبت کو نہیں دیکھتے۔ حضرات، صحابہ کرام کا ترا امتیاز کیا تھا؟ انہوں نے برادری کو نہیں دیکھا، انہوں نے قبیلے کو نہیں دیکھا، انہوں نے کنبے کو نہیں دیکھا، انہوں نے کوئی چیز اگر دیکھی تھی تو مالک کائنات کی توحید کو دیکھا تھا، کملی والے کی امامت کو دیکھا تھا۔ حضرات، ذرا غور کیجئے، بدر کا معرکہ ہے، سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح بدر کے میدان میں موجود ہیں، تلوار ہاتھ کے اندر موجود ہے، سامنے سے کافروں کا بہت بڑا بہادر سامنے آ رہا ہے، ابو عبیدہ نے تلوار کو اٹھایا ہوا ہے، آپ نے بہادر کو دیکھا، بچنے کی کوشش کی، بہادر دوبارہ سامنے آ گیا، ابو عبیدہ نے پھر پہلو کو بچایا، پھر آگے نکل گئے، پھر تیسری مرتبہ جب وہ کافروں کا بہادر سامنے آیا، ابو عبیدہ نے تلوار کو اٹھایا، اس کے سر پہ مارا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، بدر کا میدان تھرا گیا، کپ کپا گیا، آسمان بدر حیران ہو گیا۔ بدر کی زمین کے اوپر تڑپنے والا ابو عبیدہ کا اپنا سگا باپ تھا، ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی محبت کو نہیں دیکھا بلکہ ابو عبیدہ نے بات اگر دیکھی ہے کملی والے کا دشمن ہے، اس لیے ابو عبیدہ کے دل میں اس کی نفرت موجود تھی۔ حضرات، ذرا غور کیجئے، مصعب ابن عمیر قیدیوں کے اوپر بدر کے ڈیوٹی لگائی گئی، ایک قیدی کے پاس پہنچے، کہنے لگے اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کو ذرا کس کے باندھو، اس کی ماں اس کو آزاد کروانے کے لیے جزیہ دے گی، اسلام امیر ہو جائے گا۔ اس قیدی نے مصعب کے چہرے کو دیکھا، لب و لہجے کو سنا، کہا مصعب، اسلام نے تجھ کو اتنا سنگ دل کر دیا ہے، اپنے ماں جائے بھائی کو بھی نہیں پہچانتا۔ مصعب نے کہا، اور تو نبی کی رسالت کا انکار کرنے والا ہے، تو میرا بھیا نہیں بلکہ میرا بھائی وہ ہے، تجھ کو باندھ رہا ہے۔ حضرات، مجھے یہ بات بتلائیے، آج ہم محبت کرتے ہیں، آج ہم محبت کرتے ہیں، اگر تو مسلم لیگی ہے، میں بھی مسلم لیگی ہوں، میرا تجھ سے پیار ہے، چاہے تو بدترین درجے کے نبی کے نظام کا باغی ہے، نبی کے نظام کا دشمن ہے، نبی کے آئین کا دشمن ہے، نبی کے قانون کا دشمن ہے، لیکن میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں، تجھ سے پیار کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میں پارٹی کی پوجا کرتا ہوں، میں برادری کی پوجا کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اللہ کی پوجا نہیں کی۔ دوسری بنیادی وجہ جو نفاذ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن چکی ہے وہ یہ ہے، لوگ غریب علماء کی بات کو سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ پھٹے ہوئے کپڑوں والے علماء، یہ پھٹے ہوئے جوتوں والے علماء، بات ان کی سچی ہے، لیکن نواز شریف اور زرداری جہازوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں، ہیلی کاپٹروں پہ بیٹھ کے آتے ہیں، مرسیڈیز گاڑیوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں، بڑی بڑی شیورلیٹ
اور رولز رائس گاڑیوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ حضرات ذرا ایک مکالمہ ہے 25ویں پارے میں، ذرا میرے مکالمے کو توجہ کے ساتھ سننا۔ سیدنا موسیٰ اللہ کے قانون کی دعوت کو لے کے آئے، اللہ کی توحید کی دعوت کو لے کے آئے، اِذِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ کے نعرے کو لگا دیا، اللہ کی توحید کے اعلان کو بلند کر دیا، اور نبیوں کی آمد کا مقصد صرف یہ تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جتنے بھی انبیاء آئے اسی دعوت کو لے کے آئے، نہ شجر کے سامنے جھکا کرو، نہ حجر کے سامنے جھکا کرو، نہ سورج کے سامنے جھکا کرو، نہ ستارے کے سامنے جھکا کرو، نہ گنبد کے سامنے جھکا کرو، نہ دیوار کے سامنے جھکا کرو، اپنی جبین نیاز کو جب بھی جھکایا کرو، مالک کائنات کے آستانے پہ جھکایا کرو۔ انبیاء کی دعوت یہ تھی اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ، زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی زمین پہ غیر کا قانون نہیں چل سکتا۔ سیدنا موسیٰ بھی اسی دعوت کو لے کے آئے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، بنی اسرائیل کے لوگ عام عوام ان کی سوچ کیا تھی؟ سیدنا موسیٰ فرعون کے پاس آئے، بنی اسرائیل کے لوگ کٹھے تھے، فرعون کھڑا ہوا، کیا کہتا ہے؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور ذرا غور کرو، میں مصر کا بادشاہ ہوں، نہروں کا مالک ہوں، جاگیروں کا مالک ہوں۔ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ حضرات ذرا غور کیجئے، اس نے کہا میں بڑا قادر الکلام ہوں، اور موسیٰ کی زبان میں لکنت موجود ہے، موسیٰ کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، موسیٰ کے کپڑے میلے ہیں، میری بات کو مانو، موسیٰ کی بات کو چھوڑ دو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَخَفَّا قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ موسیٰ کی قوم فرعون کے سرمایے کے ساتھ مل گئی، سیدنا موسیٰ کی بات کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہم کانوا قوما فاسقین۔ موسیٰ کی دعوت کو چھوڑ کر فرعون کے سرمایے کو ماننے والے، فرعون کی جاؤ عشمت کو ماننے والے، فرعون کے اقتدار کو ماننے والے، فرعون کی حکومت کو ماننے والے، فرعون کی نہروں کو ماننے والے، فرعون کی بڑی بڑی کشتیوں کو ماننے والے، فرعون کے محلات کو ماننے والے، فرعون کے سرمایے کو ماننے والے، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نافرمان تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مولوی کہتا ہے اللہ کے قانون کو نافذ ہونا چاہیے، کہا بات سچی ہے، لیکن مولوی تیری بات کو نہیں ماننا، اس کی بات کو ماننا ہے۔ بتلاؤ کیا ہمارا حال بنی اسرائیل والا نہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعون کے اقتدار کو مان لیا، فرعون کی ہیبت کو مان لیا،